ایسا شوق مدیحہ جی ہم کو بھی لگا تھا، کیونکہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ اسلام میں اور یہ رسول اللہ کی زندگی ایک دم پاک صاف اور اچھی ٹیچنگز کے ساتھ ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا نا ویڈیو میں، ایسا شوق ہم کو بھی لگا تھا. آپ کو بھی امید ہے کہ شوق لگا ہوگا. ہاں تو اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے جو مفتی لوگ ہوتے جو مطلب اتنا بولتے کرتے ان لوگ کیوں نہیں یہ اس کے بارے میں بات کرتے؟ ان لوگ کیوں نہیں بولتے؟ یہ جو ایک ٹاپک ہے مدیحہ جی، یہ اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے مفتیوں کے لیے اور جتنے اسلامک سپیکرز ہے، اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے کہ ان کو طرح طرح کے بہانے بنانے پڑتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے پاتے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ کئی سارے لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک اچھا انسان یا ایک اچھا خدا وہ اس طریقے کی ٹیچنگز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ امیجن کریے مدیحہ فاطمہ جی، اس کی سیویئرٹی، اس کی انٹینسٹی آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ خود اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو گے، یا اپنے کسی پیارے کو، اپنے کسی فیملی ممبرز کو اس سچویشن میں رکھو گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ سوچئے کہ کوئی ایک ملک یا کوئی ایک قوم ہمارے دیش پہ حملہ کر دے، اور وہ یعنی مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ رہ رہی ہے اس پہ حملہ کر دے اور آپ کے گھر والوں کو مار دے، یعنی مرد حضرات کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بچوں کو، بھائی کو مار دے. اس کے بعد آپ کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ کو، آپ کی بہنیں ہوں گی ان کو. اور یہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اگزامپل دے رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنے مرضی سے اگزامپل نہیں بنا رہا ہوں، یہ ابھی میں نے آپ کو دلیلیں دی ہے، یہ ہو چکا ہے. وہ بتا رہا ہوں کہ آپ سوچو، آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو کہ کوئی آپ کے ساتھ اس طریقے کا کرے، آپ کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ کو گھر میں رکھے، کھلائے پلائے، اور آپ کے ساتھ وہ ڈنگی ڈنگی کرے، سیکس کرے آپ کے ساتھ، اور جب اس کا دل بھر جائے تو وہ آپ کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دے، اور دوسرا کوئی آپ کو لے خریدے، وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے، وہ بیچ دے، پھر تیسرا کوئی اس طریقے سے کرے. مدیحہ جی کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، یہ تو غلط ہے نا. تو اب یہ اسلام میں ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ کے ایسا رسول ہو اللہ چکا ہے آلریڈی، ایسا ہوا ہے کیا؟ جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا. جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا، میں اپنی مرضی سے تو نہیں بتا رہا. پھر تو غلط ہے نا. ہاں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں غلط ہے، تو آپ کیوں پھر اس میں ٹکی ہوئی ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم کیوں تو سٹریم کرتے ہیں، جہاں کیوں تک کرتے ہیں؟ یہ تو صحیح بول رہے ہو، لیکن میں تو جہاں تک سنی تھی، جہاں تک جب سے میں فالو کر رہی ہوں، مطلب میرے کو تو یہی بولے تھے. ہاں تو یہی مدیحہ جی، یہی چالاکی ہے مولویوں کی کہ وہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بتاتے ہی نہیں ہیں. بتائیں گے تو لوگ سوچیں گے، سمجھیں گے اور نکلیں گے نا. جب بتاؤ گے ہی نہیں، اندھیرے میں رکھو گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. پتہ نہیں چلے گا تو اپنا کام بنتا رہے گا. اسی لیے تو ہم بولتے ہیں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. جھوٹ کے بنا اسلام مر جائے گا. غلط تو ہے. بہترین. کیا کیا جائے ابھی؟ جیسے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب سوچنا چاہیے، کیونکہ ہیں؟ سٹارٹنگ سے وہی ابھی بھی فالو سوچنا کرے. چاہیے. بڑا مطلب پتا نہیں. آپ نے تو بھی کہا تھا کہ بالکل جو غلط ہے اسے غلط کہوں گی، تو جب غلط کہیں گی تو اس غلط میں رہ کیسے ہاں سکتی میں ہیں؟ بالکل غلط کہہ رہی ہوں، ایسا نہیں میں غلط نہیں، جو غلط ہے بالکل آپ تو بول رہے غلط ہو میں رہ کیسے ٹھیک سکتی ہے. ہیں آپ؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو فالو سم تھنگ وچ از غلط؟ کیونکہ میں اسٹارٹنگ سے وہی فالو کر رہی ہوں نا، کیونکہ سو مجھے وٹ؟ سو وٹ؟ آپ سٹارٹنگ سے وہ نہیں فالو کر رہی تھی. اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو آپ کو اپنی اینسیسٹری پتہ ہے؟ کس کی اولاد ہیں آپ؟ پتہ ہے آپ کو؟
दादा, दादा के बाद डैडी, डैडी के बाद शायद मैं। तो दादा के परदादा का नाम पता है आपको? लीनिश पता है अपनी? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये भी आपसे छुपाया गया। तो यानी आपकी फैमिली ऑब्वियसली, अगर आप इंडिया में हैं तो आपकी फैमिली किसी भी सूरत में हार्डली चांस होगा, कोई बहुत मिनिमम चांस होता है, 1% हाफ अ परसेंट चांस होगा कि वो बाहर से आए हुए लड़ाके जो यहाँ पे इस कंट्री में रह गए थे वो हो। मगर मोस्टली चांस ये होगा कि आपका कोई ना कोई पीछे से हिंदू या सिख या जैन या कोई ऐसा वैसा होगा। तो उन्होंने भी किसी टाइम पे अपना चेंज किया था ना आइडियोलॉजी, जिसको भी मानते थे उन्होंने चेंज किया था, इस झूठ के अंदर आ गए थे, उन्हें पता नहीं लगा था कि कितना झूठ बोल रहे हैं लोग, लेकिन उनको जो बताया गया था वो मान के आगे गया, तो बड़ा अच्छा है। तो अब आप क्या कहती मदीहा हैं इस जी, बारे में? मदीहा जी, जी, जी। ये स्क्रीन पे एक शख्स जो दिख रहा है, आप इसको पहचानती हाँ, है? हाँ, मैं कौन जानती है? हूँ इनको। कौन है? जाकिर नालायक। हाँ, मलेशिया में है शायद ये, हाँ, अब देखो इंडोनेशिया ये क्या में। कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखिए। आपने पूछा ना कि होता था क्या ऐसा, आपने यही सवाल किया था ना मुझसे। जी। अच्छा, ये देखिए। That at the time of the Prophet, there were women. Fine to men. Brother asked a question भाई ने एक सवाल किया है, that at the time of the Prophet, रसूलुल्लाह के टाइम, there were women who were slave women, रसूलुल्लाह के जमाने में औरतें होती थी जो कि स्लेव वुमेन होती थी, लौंडियां होती थी, and you were allowed to have sex with them और उनके साथ सेक्स करना अलाउड था, even without marrying. बिना निकाह के, बिना शादी के। So why was it allowed? क्यों अलाउड था? What is the privilege, and is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran we say बहुत सारी वर्स है कुरान में, that you can have sex बहुत सारी वर्सेस है कुरान में कि आप सेक्स कर सकते हैं with whom those are your wife जो आपकी बीवियां हैं उसके साथ, and what your right hand possesses. और राइट हैंड पोजेस मिलके यमीन जो आपकी होती है, Right hand possesses सीधे means हाथ से they were the कब्जे में slaves ली हुई and औरतें, और उसका मतलब सीधे ये होता हाथ है से। कि हाँ, और उसका मतलब ये होता है कि स्लेव्स। at the time of the Prophet, रसूलुल्लाह के जमाने में the wars used to take place. होता था ये। क्या कहा इन्होंने? रसूलुल्लाह के जमाने में होता था। And when wars used to take place, वॉर यूज्ड टू टेक प्लेस, जंगे होती थी, और जब जंगे होती थी they were captives. तो लौंडियां बनाई जाती थी, When they were captives from both the sides, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze, there are verses in the Quran, which also says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 25, if you do not have the means to get चले married, साहिल रुके जरा, रुके, ये हाँ। आगे चला गया कि अगर तुम्हारे पास शादी की नहीं है तो तुम हाँ, अपनी स्लेव के साथ भी वो शादी कर सकते हो, बहानेबाजी, दैट्स अ सेपरेट थिंग। इतना ही काफी बहानेबाजी। है अभी। जी साहिल, हेलो। मदीहा जी, हाँ, जी, साहिल, तो रसूलुल्लाह के टाइम पे ये सब होता था तो उनको रोकना चाहिए था ना, वो नबी थे ना। एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन कुरान आपका में तो दिमाग आयतें आ चल रहा गई है ना। मदीहा जी, आपकी लेकिन इंसानियत बोल रही है ये। हाँ, लेकिन कुरान में आयतें आ गई ना अल्लाह की तरफ से, सो कॉल्ड, कि ये सही है, करो। अब क्या करें? गलत है यार, वे बिल्कुल गलत। तो फिर नो तो पाक है ना, उनके तो मतलब पसीने से भी अच्छी स्मेल आती बोलते ना। अरे वो ओके। छोड़ दो, बदबू वाली स्मेल आती तो भी चलता था, लेकिन ये गैर इंसानी काम का हुक्म नहीं देना चाहिए था ना, या अलाउ नहीं करना चाहिए था ना मदीहा जी। वो पसीने से खुशबू आ रही थी, बदबू आ रही थी, वो तो एक दूसरी चीज है, वो छोड़ दो ना। अच्छा, एक बात बताएं, छोटी सी आपके लेवल पे बात करता हूँ। साहिल जी। के पसीने से बहुत बू आती है, आय हाय हाय हाय, पोटी वाली बू, ठीक है, लेकिन वो आपको साले गुलाम मेरा बना ही एग्जांपल दे तू। लेकिन वो आपको गुलाम बना के आपके साथ डिंगी डिंगी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मेरे पसीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, मुश्क और परफ्यूम, और मैं कहता हूँ सीके की खुशबू आती है।
لیکن میں آپ کو پکڑ کے لے جاؤں غلام بناؤں اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کروں, آپ کس کو پسند کریں گے؟ نہیں میں نہیں پسند کرتی ہوں. کس کو پسند نہیں کریں نہیں، گے ایز اے ہیومن ایز اے بینگ بول رہا ہیومن ہے، بینگ؟ کس چیز کو شادی کے پسند لیے نہیں کریں گے؟ بول رہا. اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ دو ہی آپشن ہے کہ ایک بندہ آپ کو غلام بنائے گا اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرے گا, لیکن اس بندے سے خوشبو بڑی آ رہی ہے, وہ آپ کو غلام کے طور پہ رکھے گا اور جتنی دیر مرضی آپ سے ڈنگی ڈنگی کرے, اور پھر جب دل کرے آپ کو کہیں اور بیچ دے گا, لیکن اس کے پسینے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے, بہت بہترین خوشبو آتی ہے. لیکن ساحل ایک بہت پسینے کی بدبو ہے اس کے, پوٹی والی چھو, لیکن وہ آپ کو غلام نہیں بنائے گا اور آپ کو زبردستی رات کو ڈنگی ڈنگی نہیں کرے گا اور آپ کو آگے بیچے گا نہیں. تو آپ کس کو پسند کرنا پسند کریں گے؟ ان دونوں آپشن میں سے کس کی طرف جائیں گی؟ ساحل. بہترین. سو لہٰذا محمد کے پسینے سے خوشبو آئے یا بدبو آئے, ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس نے ٹیچ کیا کیا. ہاں صحیح ہے یہ تو. اور یہ صحیح ہے صرف نا؟ ایک چیز نہیں ہے مدیحہ جی، یہ تو ہم نے اس وجہ سے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا کیونکہ یہ بہت ایک کامن انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی پڑھا لکھا ہونا، بہت زیادہ نالج ہونا ضروری نہیں. یہ تو ایک فطری بات ہے، ایک انسانیت کے ناطے ایک انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسے آپ کو کئی ساری چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کہیں گی کہ یار ایسا بھی ہے اسلام میں. تو آپ کو میں ایک سجیشن دوں گا مدیحہ جی، جی آپ ایک چیز تو ہم نے بتا دیا، آپ ہمارے چینلز پہ جو باقی سٹریمز ہے کئی سارے ٹاپکس ہم نے کور کیے. چلو ایک بتا دیتا ہوں جو ایک دم آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جی اس جی. کے بعد پھر باقی آپ ہمارے چینل کو ریفر کرنا. ایک منٹ رکیے. نائٹ اٹیک والی حدیث جو ہے، ساحل ایک منٹ وہ رکیے. دوسری لائن, اگر ایک اور ٹاپک لانا تو وہ دوسری لائن. آپ کو پتا ہے آپ آپ لے جہنم لو. میں کیوں جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے آپ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ آپ خاوند کی نافرما بردار ہیں. جی آپ کو پتا ہے کہ صرف خاوند کی نافرما برداری کے اوپر آپ جہنم میں جائیں گے. ایک خاوند کو بھی آپ کا حکمران بنا دیا گیا, پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ ساحل بھائی حدیث کھولیں, وہ کون سی والی؟ وہی والی ایک ہی حدیث ہے وہ, اس کے اوپر سب سے پہلے صحیح حدیث کہ تم جہنم میں کیوں جاؤ گے, جو ہاف برین والی حدیث ہے, سیم حدیث. اچھا ہاں، ایک منٹ میں اوپن کرتا ہوں. آپ محمد صاحب جو ہے نا, کچھ خواتین کے سامنے سے گزرے, ٹھیک ہے, اور محمد صاحب ان خواتین کو کہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گی. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے خاوندوں کی نافرما بردار ہو. اب پتہ ہے کہ اگر آپ کا خاوند آپ کو بلائے گا, خاوند یعنی کہ آپ کا ہسبینڈ, آپ کا استرا وٹ ایور, فرگیٹ ہندی, آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کو بلائے گا, پتی پتی ہاں پتی, ہاں آپ کا پتی اگر آپ کو بلائے گا تو آپ کو فوراً اس کی بات ماننے کی ہے, اور اگر آپ نہیں مانیں گی تو وہ صبح تک فرشتے آپ کو لانتے بھیجیں گے. اللہ میاں نے ایک فرشتوں کی قوم رکھی ہوئی ہے جن کا کام ہے لیڈیز کو لانتے بھیجنا. اور پھر محمد صاحب بتاتے ہیں کہ جو اپنے خاوند کی, ہسبینڈ کی بات فوراً نہیں مانتی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی. اور کیوں؟ کیونکہ ان کو ہیز آتے ہیں. ایک اور چیز بھی نے بتایا کہ ان کو ہیز آتے ہیں. ہیز آنے کی وجہ سے وہ اپنا ایمان پورا نہیں رکھ سکتی. ہیز کہتے ہیں میچوریشن پیریڈز کو, جو کہ مہینے کے اینڈ میں بلیڈنگ ہوتی ہے لیڈیز کو, اس کو ہیز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہیز آتے ہیں, ہیز آنے کی وجہ سے نہ تو آپ اس ٹائم پہ روزہ رکھ سکتی ہیں, نہ آپ اس ٹائم پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. لہٰذا آپ ناقص العقل بھی ہیں اور ناقص الایمان بھی ہیں, یعنی کہ آپ کا ایمان میں فطور ہے, ایمان پورا نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے, ناقص ہے, خراب ہے. اب بتائیں, ایک اللہ جس نے آپ کو بنایا, ٹھیک ہے, اس نے جی آپ کو بنایا, پھر اسی نے آپ کی باڈی میں یہ بایولوجیکل چیز ڈالی کہ منتھلی سائیکلز آئیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, اور پھر اسی اللہ نے کہہ دیا چونکہ منتھلی سائیکل آ رہے ہیں لہٰذا آپ ناقص الایمان ہے, یعنی کہ آپ کے ایمان میں کمی ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ از پاسبل اگر اسی اللہ نے خود ہی آپ کو بنایا؟ Do you understand what I'm saying?
ہاں یہ دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی عیدگاہ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. اسکرول ڈاؤن پلیز, جو بھی اسکرین دکھا رہا ہے. اوکے, کیونکہ میں نے جہنم میں تمہیں کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن طعن کرتی ہو, شوروں کی نافرمانی کرتی ہو, شوروں کی نافرمانی کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے. میں نے تم سے زیادہ کسی کو ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بناتے ہوئے نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کیا ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا عورتوں کی گواہی مردوں کے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے. عقل کے نقصان کو سیپریٹ رکھتے ہیں فور دا ٹائم بینگ. پھر آپ نے پوچھا ایسا نہیں جب عورتیں حائضہ ہوتی ہیں, ہیز میں ہوتی ہیں, منتھلی سائیکل میں ہوتی ہیں, تو نہ تو نماز پڑھ سکتی ہیں نہ ضرورت رکھ سکتی ہیں؟ عورتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے. تو امیجن کرے کہ جو بایولوجیکل چیز اللہ نے آپ کی باڈی میں ڈالی, سپوز کریں کہ اللہ نے ہی آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا, اسی نے آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا اور پھر وہی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے. کیوں دین کا نقصان ہے؟ کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ایسے. بھائی اگر اللہ تم نے بنایا ہی ایسے ہے تو پھر اس میں میرے دین کا نقصان کیسے؟ بھائی یہاں تو ہو کہ یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو پھر تو میرے دین کا نقصان بن جاتا ہے. جب یہ کام میں اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتی, یہ بایولوجیکل فینومینا ہے, تو پھر یہ میرے دین کا نقصان کیسے ہے؟ اچھا امیت, اگر سارا اگر مسلم ہے جڑنا ہے تو یہ ایک دو سپیس خالی کرو نا. یہ ای وی ٹی جی آر جو بھی ہے, ہاں ایک سپیس خالی کر دو. سارا جی جڑ جائیے آپ بھی. سارا جی آپ سن اگر رہی ہے, آپ کو جڑنا ہے, آپ جڑ جائیے, آپ کے لیے سپیس ایک بنائی گئی ہے. سوری ایڈم, پلیز کنٹینیو. جی, تو ڈو یو انڈرسٹینڈ. یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہاؤ کین اے فیمیل جسٹ بائی بینگ اے فیمیل, ایک فیمیل ایک عورت صرف اس وجہ سے ناقص الایمان ہے کہ وہ فیمیل ہے, یعنی فیمیل ہونا ہی بائی ڈیفالٹ آپ کے لیے ناقص الایمان ہو گیا. ہاؤ, وائی؟ سمجھ آتی ہے آپ مدیہ کو؟ جی, جی جی آپ کو یہ سب ساری چیزیں پتا تھی؟ نہیں پتا تھی نا؟ نہیں. یہی ہوتا ہے, یہی ہم بتا رہے تھے آپ کو. ایسی ہم نے دیکھی ابھی دو چیزیں بتائی, ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے, اور آپ غور و فکر کریں, دیکھیں چینلز کو, ہمارے آرگیومنٹس دیکھیں, پھر جو مومن حضرات آتے ہیں اس پہ وہ لوگ کیا آرگیومنٹ دیتے ہیں اس پہ غور کریں آپ, اور اس حساب سے آپ فیصلہ لیں. ہم نے تو فیصلہ لیا ہے کہ بھائی ہم اس جھوٹ کی زندگی میں تو نہیں جی سکتے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور اتنی آنیسٹی تو ہونا چاہیے کہ حق ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو, حق کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ اس چیز کو اور مانتی ہے نہیں مانتی ہے؟ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ اینجل جی بھی ہے. اینجل جی آپ کا بہت بہت استقبال ہے. اینجل جی بھی آپ ہی کی طرح پہلے مومنہ تھی. تھینک یو. جی, جی اینجل اور جی, کچھ ایک بولنا چیز چاہتی ہے اور آپ ہے مدیہ جی کو؟ جی ساحل سر, ایک چیز اور ہے نا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے آگے سے گدھا, کتا اور ایک وومن اگر پاس ہوتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کہ ہم کتے اور گدھے کے کمپیریزن ہے نا, مطلب کتے اور گدھے کے برابر ایک بالکل وومن کو رکھا گیا اسلام میں. تو کیا یہ, اور باقی ہر جگہ آپ دیکھیے کہ لوگ اس کو پوجتے ہیں ہے نا, ایک الگ ہی عہدہ دیا جاتا ہے وومن کو, ایک الگ لیول میں ان کا عزت کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ آپ کو کھیتی بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک کھیتی ہو. ہسبینڈ کہتا ہے کہ تم اگر پریگننٹ ہو اور کیا بولتے ایک دم مطلب اینڈ ٹائم ہے, اگر جی ہاں بچہ آنے والا ہے اس ٹائم بھی آپ کے ہسبینڈ بلائے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہے. تو مطلب کیا ہی کیا ہم لوگ انسان نہیں ہے؟ اور ایک گدھے پاس ہو جائے نماز پڑھنے والے کے آگے سے, اور کتا اور ایک وومن, تو نماز ٹوٹ جاتا ہے. یہ جھوٹ اچھا, یہ بہت زیادہ انفارمیشن ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم سلولی چلیں مدیہ جی کے ساتھ تو بہتر ہوگا. جی جی نہیں, یہ مین پوائنٹ تھا جو دل کو چھوتا ہے نا, یہ ساری چیزیں یہ دیکھ لیں گی. جی مدیہ جی. جی چلیں ہیلو. جی مدیہ جی. جی
چلیں آپ تھنک اباؤٹ کریں اس کے اوپر ریسرچ کریں نیکسٹ اسٹریم میں آئیے گا ضرور ٹھیک ہے میرا خیال جی ہے ورنہ تو اصولاً تو آپ کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے ہاں میں چھوڑ گئی لیکن میرا خیال ہے آپ ہیزیٹنٹ ہیں آپ کو نظر ضرور آیا کہ مسئلہ ہے لیکن ابھی آپ کہنا نہیں چاہ رہی ہیں مگر میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ کہہ دیں لیکن اگر یہ سب چیز غلط ہے تو پھر یہ اسلام کا اصل ستون ہے غلط تو ہے لیکن شروع سے مطلب ایسا ہی تھا نا کہ ایسا بولے تھے ہر چیز کے اتنا کلیئرلی ہر چیز سمجھائے تھے ایسا رہتا اسلام میں ایسا ہے اسلام نے وہی بچیوں کو بچایا بچیوں کو مار دیتے تھے بابا جی ایسی کا بھی ٹھلو میں نا بات کی بابا جی کا ٹھلو بچایا نا دیکھیں اب اصل میں نے شروع میں سے آپ سے میوٹنٹ والی بات کی تو کافی مسئلہ ہو گیا تھا تو میں اب سمجھ نہیں سک رہا کس لیول پہ آپ سے بات کروں لیکن آپ خود سوچیں نا ختیجہ اگر بچیوں کو مار دیا جاتا تو محمد صاحب نے ختیجہ کے ہاں نوکری کیوں کی تھنک اباؤٹ اٹ محمد جو تھے آپ کے نبی وہ ختیجہ کے ہاں نوکری کی تھی نا انہوں نے ہاں تو ختیجہ اتنی بڑی بزنس مین تھی تجارت کر رہی تھی بزنس چلا رہی تھی بزنس ٹائکون تھی محمد ان کے ہاں نوکری کر رہے ہیں تو عورتوں کی کوئی نہ کوئی رسپیکٹ تو تھی نا کہ بزنس ٹائکون ایک فیمیل تھی اسلام نے فیمیل کی رسپیکٹ ختم کی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح ہی بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں آج کے لیے اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں تھینک یو سو مچ اپنا خیال رکھیں